بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہجرت مدینہ کے بعد ایک ہی حج ہے جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فتح مکہ کے بعد ادا فرمایا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری حج تھا، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فریضہ نبوت کی ادائیگی، تبلیغ اسلام اور اللہ کا پیغام خلق خدا تک پہنچا دینے کی گواہی میدان عرفات میں مجمع عام سے لی، اور اس گواہی پر پھر خود اللہ تعالیٰ کو بھی گواہ بنایا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پوری امت اور امت کے واسطے سے پوری انسانیت کے لیے اسوہ ہیں۔ حج کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ کا یہ بیان ہمارے صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیش فرماتے ہیں۔ جب وہ بہت بوڑھے ہو گئے تھے تو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پوتے امام باقر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور ان سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حج کے بابت پوچھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہاتھ کے اشارے سے 9 تک گنتی کر کے فرمایا، بیٹے واقعہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینے آ کر رہے تو 9 سال تک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کوئی حج نہیں کیا۔ پھر ہجرت کے 10ویں سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عام اعلان کروایا کہ اس سال آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ یہ اطلاع پاتے ہی بہت بڑی تعداد میں لوگ مدینے آ کر جمع ہونے لگے۔ ہر ایک کی آرزو تھی کہ وہ اس مبارک سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ جائے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی کرے اور وہی کچھ کرے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کرتے دیکھے۔ آخر کار مدینے سے روانہ ہونے کا وقت آیا اور یہ پورا قافلہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قیادت میں مدینے سے روانہ ہو کر ذوالحلیفہ کے مقام پر پہنچا اور اس دن قافلے نے اسی مقام پر قیام کیا۔ دوسرے روز نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ذوالحلیفہ میں نماز پڑھی اور پھر اپنی کسوہ اونٹنی پر سوار ہوئے۔ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر قریب کے بلند میدان بیدا پہنچی۔ بیدا کی بلندی سے جب میں نے چاروں طرف نگاہ دوڑائی تو مجھے آگے پیچھے دائیں بائیں حد نظر تک آدمی ہی آدمی نظر آئے۔ کچھ سوار تھے اور کچھ پیدل۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے درمیان میں تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن نازل ہوتا تھا، لہٰذا حکم خداوندی کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کچھ بھی کرتے تھے ہم لوگ بھی وہی کرتے۔ یہاں پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بلند آواز سے توحید کا تلبیہ پڑھا تو لوگوں نے بھی بلند آواز سے تلبیہ پڑھا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنا تلبیہ برابر پڑھتے رہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دراصل اس سفر میں ہماری نیت صرف حج ادا کرنے کی تھی۔ جب ہم سب لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں بیت اللہ پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب سے پہلے حجر اسود کا استلام کیا، پھر طواف شروع کیا اور پہلے 3 چکروں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رمل فرمایا، پھر چاروں چکروں میں معمولی رفتار سے چلے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مقام ابراہیم علیہ السلام پر آئے اور تلاوت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کھڑے ہوئے کہ مقام ابراہیم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اور بیت اللہ کے درمیان تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ ان 2 رکعتوں میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی قرأت فرمائی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حجر اسود کے پاس لوٹ کر آئے، حجر اسود کا استلام کیا، پھر ایک دروازے سے صفا کی طرف چلے۔ جب صفا کے بالکل قریب پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کی آیت پڑھی۔ ترجمہ: بلا شبہ صفا اور مروہ اللہ کے شعائر میں سے ہیں، اور فرمایا، میں صفا سے اپنی صحیح شروع کرتا ہوں جس طرح اللہ نے اس آیت میں اس کے ذکر سے شروع کیا ہے۔
بس آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہلے صفا پر آئے اور صفا پر اتنا اونچے تک چڑھے کہ بیت اللہ آپ کو صاف نظر آنے لگا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توحید اور تکبیر میں مصروف ہو گئے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صفا سے نیچے آئے اور مروہ کی طرف چلے، اور مروہ پر بھی وہی کچھ کیا جو صفا پر کیا تھا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا آخری چکر پورا کر کے مروہ پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رفقائے سفر سے خطاب فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اوپر مروہ پر تھے اور ساتھی نیچے نشیب میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے اس بات کا احساس ہو جاتا جس کا احساس بعد میں ہوا تو میں ہدی کا جانور ساتھ نہ لاتا اور اس طواف و سعی کو عمرے کی سعی و طواف قرار دے کر اس کو عمرہ بنا لیتا اور احرام کھول دیتا۔ البتہ تم میں سے جو لوگ قربانی کا جانور ساتھ نہ لائے ہوں وہ اس طواف و سعی کو عمرے کا طواف قرار دے کر حلال ہو سکتے ہیں۔ یہ سن کر سراقہ ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یہ حکم اسی سال کے لیے ہے یا یہ اب ہمیشہ کے لیے ہے؟ اہل مکہ کے نزدیک حج کے مہینوں میں مستقل طور پر عمرہ کرنا سخت گناہ کی بات تھی۔ اب جو سراقہ ابن مالک نے دیکھا کہ ایام حج میں اس طواف و سعی کو مستقل عمرہ قرار دیا جا رہا ہے تو انہوں نے سوال کیا کہ کیا اب ایسا ہی حکم ہمیشہ کے لیے ہے یا یہ حکم خاص طور پر اسی سال کے لیے ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ کی انگلیوں میں اچھی طرح ڈالیں اور فرمایا، عمرہ حج میں اسی طرح داخل ہو گیا، یعنی ایام حج میں عمرہ کرنا اور حج کے ساتھ ایک ہی سفر میں عمرہ کرنا بالکل درست ہے۔ اس کو غلط سمجھنا اور گناہ قرار دینا سراسر غلط ہے، اور یہ حکم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، صرف اسی سال کے لیے نہیں بلکہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا بیان جاری رکھتے ہوئے فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے مزید قربانی کے جانور لے کر مکہ معظمہ پہنچے۔ انہوں نے اپنی بیوی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ وہ احرام ختم کر کے حلال ہو گئی ہیں، رنگین کپڑے بھی پہن رکھے ہیں اور سرما بھی لگایا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات کچھ غیر مناسب معلوم ہوئی اور ناگواری کا اظہار کیا تو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، مجھے ابا جان نے اس کا حکم دیا تھا، یعنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ہی احرام ختم کیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور پوچھا، اے علی، جب تم نے احرام باندھا اور تلبیہ پڑھا تو کیا نیت کی؟ یعنی صرف حج کی نیت کی تھی یا حج اور عمرہ دونوں کی نیت کی تھی؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب میں کہا، میں نے کہا تھا، اے اللہ، میں بھی اسی چیز کا احرام باندھتا ہوں جس کا احرام تیرے رسول نے باندھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا، میں تو چونکہ اپنے ساتھ جانور لے کر آیا ہوں اس لیے میرے لیے احرام کھولنے کی گنجائش نہیں ہے، اور تم نے بھی وہی نیت کر لی ہے جو میری ہے، لہٰذا تمہارے لیے بھی احرام کھول کر حلال ہونے کی گنجائش نہیں ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہدی کے اونٹ جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یمن سے لے کر آئے تھے اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اپنے ہمراہ لائے تھے، یہ سب 100 تھے۔ صحابہ کرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہدایت کے مطابق احرام کھول دیے اور بال کٹوا کر حلال ہو گئے، البتہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور وہ صحابہ جو ہدی کا جانور ساتھ لائے تھے احرام باندھے رہے۔ پھر جب ذی الحجہ کی 8 تاریخ ہو گئی تو سارے لوگ منی کی طرف روانہ ہوئے، اور ان لوگوں نے بھی حج کا احرام باندھا جو عمرے کے احرام ختم کر چکے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی قصوہ پر سوار ہو کر منی کو روانہ ہوئے۔
وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی 5 نمازیں ادا فرمائیں۔ فجر کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منی میں کچھ دیر اور ٹھہرے، یہاں تک کہ جب سورج نکل آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات کی طرف روانہ ہوئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے صوف کا خیمہ نصب کیا جائے۔ قریش کو اس میں ذرا شک نہ تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس ہی وقوف فرمائیں، جیسا کہ زمانہ جاہلیت میں ہمیشہ قریش کرتے رہے تھے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کی حدود سے آگے نکل آئے اور میدان عرفات کی حدود میں آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ نمرہ کے مقام پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے خیمہ نصب کیا جائے۔ چنانچہ خیمہ نصب کیا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خیمے میں قیام فرمایا تھا۔ پھر جب سورج ڈھلنے لگا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ آپ کی اونٹنی قصوہ پر کجاوا کس دیا جائے۔ چنانچہ اونٹنی پر کجاوا کس دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹنی پر سوار ہوئے اور وادی عرفہ کے نشیب میں پہنچے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹنی پر سوار ہو کر لوگوں سے خطاب کیا: لوگو، ناحق کسی کا خون بہانا اور ناروا طریقے پر کسی کا مال لینا تمہارے لیے حرام ہے، بالکل اسی طرح حرام ہے جس طرح آج کے دن اس مہینے اور اس شہر میں تمہارے لیے حرام ہے، اور تم حرام سمجھتے ہو۔ خوب سمجھ لو کہ دور جاہلیت کی ساری چیزیں میرے دونوں قدموں کے نیچے رون دی گئی ہیں، اور زمانہ جاہلیت کا خون معاف ہے، اور سب سے پہلے میں اپنے خاندان کا خون یعنی ربیعہ بن الحارث بن عبد المطلب کے فرزند کا خون معاف کرنے کا اعلان کرتا ہوں، جو بنی سعد کے قبیلے میں دودھ پینے کے لیے رہا کرتے تھے۔ ان کو قبیلہ حذیل کے لوگوں نے قتل کر ڈالا تھا، اور دور جاہلیت کے سارے سودی مطالبے اب ختم ہو گئے، اور اس سلسلے میں بھی سب سے پہلے اپنے چچا عباس بن عبد المطلب کے سودی مطالبات کے ختم کرنے کا اعلان کرتا ہوں۔ آج ان کے سارے سودی مطالبات ختم ہیں۔ اے لوگو، خواتین کے حقوق کے معاملے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ تم نے ان کو اللہ کی امانت کے طور پر اپنے قید نکاح میں لیا ہے، اور ان سے لذت اندوزی اللہ کے کلمہ اور قانون ہی کے ذریعے تمہارے لیے حلال ہوئی ہے۔ تمہارا ان پر خاص حق یہ ہے کہ جس شخص کا تمہیں اپنے گھر میں آنا ناپسند ہو، ان کو تمہارے بستر پر بیٹھنے کا موقع نہ دیں، اور اگر وہ یہ خطا کر بیٹھے تو تنبیہ کے لیے تم ان کو معمولی سزا دے سکتے ہو، اور ان کا خاص حق تم پر یہ ہے کہ تم اپنی حیثیت اور وسعت کے مطابق کشادہ دلی سے ان کے لباس اور کھانے پینے کا اہتمام کرو۔ اور میں تمہارے درمیان وہ سرچشمہ ہدایت چھوڑ کر جا رہا ہوں کہ اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑے رہے اور اس کی رہنمائی میں چلتے رہے تو کبھی تم راہ حق سے نہیں بھٹکو گے۔ یہ سرچشمہ ہدایت ہے اللہ کی کتاب، اور قیامت کے روز اللہ تعالیٰ تم سے میرے بارے میں دریافت فرمائے گا کہ میں نے اللہ کا پیغام تم لوگوں تک پہنچا دیا یا نہیں۔ بتاؤ تم وہاں میرے بارے میں اللہ کو کیا جواب دو گے؟ حاضرین نے یک زبان ہو کر کہا: ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کچھ پہنچا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصح و خیر خواہی میں کوئی دقیقہ نہیں چھوڑا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی شہادت کی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی، پھر لوگوں کی طرف اس سے اشارہ کرتے اور جھکاتے ہوئے 3 بار کہا: اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ، اے اللہ تو بھی گواہ رہ۔ میں نے تیرا پیام اور تیرے احکام تیرے بندوں تک پہنچا دیے، اور تیرے یہ بندے گواہ ہیں کہ میں تبلیغ کا حق ادا کر دیا۔ پھر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان دی اور اقامت کہی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ظہر کی نماز پڑھائی۔
ظہر اور عصر کی نمازیں ایک ساتھ پڑھنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ٹھیک اس مقام پر آئے جہاں وقوف کیا جاتا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اونٹنی قصوہ کا رخ ادھر موڑ دیا جدھر بڑی بڑی چٹانیں ہیں، اور سارا مجمع آپ کے سامنے ہو گیا۔ سب کے سب پیدل تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلہ رو ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں وقوف فرمایا یہاں تک کہ آفتاب کے غروب کا وقت آ گیا اور شام کی زردی بھی ختم ہو گئی اور سورج بالکل غروب ہو گیا۔ تو اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عرفات سے مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئے، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آپ نے اپنی اونٹنی پر اپنے پیچھے بٹھا لیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزدلفہ آ پہنچے۔ یہاں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مغرب اور عشاء کی نماز ایک ساتھ پڑھی۔ اذان ایک ہوئی اور اقامت دونوں کے لیے الگ الگ، اور ان دونوں نمازوں کے درمیان آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی سنت یا نفل نماز نہیں پڑھی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے لیٹ گئے اور آرام فرماتے رہے یہاں تک کہ صبح صادق ہو گئی اور فجر کا وقت ہو گیا۔ صبح صادق ہوتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اذان اور اقامت کہلوا کر نماز فجر اول وقت میں ادا فرمائی۔ نماز فجر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مشعر الحرام کے پاس تشریف لائے۔ یہاں آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبلے کی طرف رخ کر کے کھڑے ہو کر دعا، تکبیر، تہلیل اور توحید و تسبیح میں مصروف ہو گئے اور دیر تک مصروف رہے، اور جب خوب اجالا ہو گیا تو طلوع آفتاب سے ذرا پہلے آپ وہاں سے منی کے لیے روانہ ہو گئے، اور اس وقت آپ نے اپنی ناقہ کے پیچھے فضل بن عباس کو سوار کیا۔ جب آپ وادی محصر کے درمیان پہنچے تو آپ نے اپنی اونٹنی کو ذرا تیز کر دیا، پھر محصر سے نکل کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس درمیانی راستے سے چلے جو بڑے جمرے کے پاس جا کر نکلتا ہے۔ پھر اس جمرے کے پاس پہنچ کر جو درخت کے پاس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رمی فرمائی، 7 کنکریاں اس پر پھینک کر ماری، اور ہر کنکری پھینکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اکبر کہتے جاتے تھے۔ یہ کنکریاں چھوٹی چھوٹی تھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشیبی مقام سے جمرہ پر رمی کی۔ جب آپ رمی سے فارغ ہوئے تو قربان گاہ کی طرف روانہ ہوئے۔ وہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 36 اونٹ اپنے دست مبارکہ سے قربان کیے، اور باقی اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کیے جن کی قربانی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ہدایہ کے اونٹوں میں شریک فرمایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ قربانی کے ہر اونٹ میں سے ایک ٹکڑا لیا جائے۔ چنانچہ ہر ایک میں سے ایک ٹکڑا لے کر دیگچے میں ڈالا گیا اور پکایا گیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں نے اس گوشت میں سے تناول فرمایا اور اس کا شوربہ بھی پیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور طواف زیارت کے لیے بیت اللہ کی طرف روانہ ہوئے۔ ظہر کی نماز آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکے میں پہنچ کر ادا فرمائی۔ نماز ظہر سے فارغ ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل خاندان بنی عبد المطلب کے پاس آئے جو زمزم سے پانی کھینچ کھینچ کر لوگوں کو پلا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، ڈول نکال کر پلاؤ۔ اگر مجھے یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ مجھے دیکھ کر دوسرے لوگ زبردستی تم سے یہ خدمت چھین لیں گے تو میں خود اپنے ہاتھ سے تمہارے ساتھ زمزم سے ڈول کھینچتا۔ ان لوگوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ڈول بھر کر دیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں سے نوش فرمایا۔ یہ ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ الوداعی حج جو آخری بھی ہے اور مثالی بھی، امت کے لیے اسوہ حسنہ بھی ہے، اور قیامت کے اہل ایمان اس نمونے پر اپنا فریضہ حج ادا کرتے رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ مومنین کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔